کہ جس نے بھی پڑھنا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو تفسیر ہے اس کو ضرور پڑھیے، ان کی روایتوں کو ضرور پڑھیے. آپ کو اندازہ ہوگا کہ سلیمان علیہ السلام نے مانگی کیوں، اپنی حکومت مانگی، پھر وہ کن کن چیزوں پہ حکومت کرتے تھے، جن میں چونٹیاں بھی شامل تھے، پرندے بھی شامل تھے، پھر ان سے گفتگو ان کی کیا ہوتی تھی. لیکن جب آپ کا ظاہری طور پہ اس دنیا سے وصال ہوا تو آپ اپنے ایک عصا کے ساتھ ایک کرسی پہ جب بیٹھے ہوئے تھے اور جنات کام کر رہے تھے، تو وہ کئی عرصے تک کام کرتے رہے جب تک کہ عصا جو ہے وہ دھیمک کھا نہیں گئی اور آپ کا وہ خشک جسم جو ہے وہ گر نہیں گیا. یہ بہت بڑا ایک آرگومنٹ ہے کہ جو جنات کام کر رہے تھے ان کو یہ علم کیوں نہیں تھا کہ ان کا مالک جو ہے، مالک تو خیر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ان کا جو بادشاہ ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہوا ہے. اب عبداللہ، یہ جو قید و بند ہے، یہ زیادہ تر مسائل جو ہیں یہ مغرب کے اندر ہیں، یہ مشرق کے اندر نہیں ہیں. پھر مغرب کے اندر یہ زیادہ تر مسائل جو ہیں یہ نوجوانوں کے ہیں، بزرگوں کے ذرا کم ہیں، اور ان نوجوانوں میں زیادہ تر مسائل جو ہیں وہ بچوں اور خواتین کے ہیں. آپ کے تجربے میں یہ واقعی مسائل جنات کے ہیں، اثرات کے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور روحانی مسئلہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر، بات یہ ہے کہ جنات کا جو تعلق ہے، جنات ایک طاقت رکھتا ہے، ایک قوت رکھتا ہے. جس طرح انسان قوت رکھتا ہے، یہ روح کی قوت کی بات کر رہا ہوں میں بھی. جس انسان کی روح کی قوت زیادہ ہوگی، جن اس کو تنگ نہیں کر سکتے. عبادت، ریاضت یہ ایک علیحدہ چیز ہے. عبادت کے لحاظ سے یہ متقی روح کی ہیں. طاقت سے مراد روح کی طاقت، آپ اندرونی طاقت، اندرونی طاقت، آپ جو خفی ذکر اللہ کا کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، آپ کی روح کی مطلب ول پاور جو اگر سٹرونگ ہے تو جنات آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. حرف عام میں ہی کہہ دیتا ہوں کہ جس طرح تگڑا بندہ کسی ماڑے بندے کو دابا مارتا ہے اور وہ ماڑا بندہ ڈر جاتا ہے اور وہ تگڑا بندہ اس کی جان نہیں جلدی چھوڑتا ہے، جنات کا سیم لائک سر ایسا ہی ہے کہ جنات کا دبدبہ ہے، ایک ڈراوا ہے. اگر آپ ڈر گئے تو وہ آپ کی جان نہیں چھوڑیں گے، اگر آپ نہیں ڈرے تو آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. چشتی صاحب، عام طور پہ کہا گیا ہے کہ آپ تذکرہ اور ذکر اگر کرتے رہیں تو آپ بھرے ہوئے ہیں، یعنی کہ آپ فلڈ اپ ہیں. تو بھری ہوئی چیز میں کوئی خلا نہیں ہوتا، تو اس لیے کوئی اور باہر سے مخلوق نہیں آ سکتی. کیا یہ بات درست ہے؟ لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سے ذکر کرنے والے لوگ جو ہیں ان کے اوپر بھی اثرات ہوتے ہیں. دیکھیں، اس کا تعلق ذکر اذکار سے نہیں ہے. ذکر اذکار موضوعات بعد میں اللہ کے نبی کے پاس جب آئے تو اس کے بعد ان کو روکا گیا. لیکن ایسے واقعات صحابہ اکرام کی زندگی کے اندر متعدد ملتے ہیں جن میں جنات اور یہ ایسے شیاطین انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کے گھروں کے اندر آئے بھی ہیں، بچوں کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے اثر اپنا دکھایا بھی ہے، اللہ کے نبی نے نکالا بھی ہے. بلکہ میں آج ہی روایت پڑھ رہا تھا مسلم شریف کی کہ جناب سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس کے راوی ہیں کہ ایک اچھا، بڑے جید صحابی، بہت جید صحابی ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان کی بدو کی شادی نئی ہوئی اور وہ جہاد کے لیے گیا ہوا تھا، واپس آیا تو اس کی بیوی اپنے گھر کی دروازے کے دہلیز کے اوپر کھڑی ہے. تو اسے بڑی غیرت آئی. جب اس نے پوچھا کہ آپ یہاں پہ کیوں کھڑی ہیں، تو ان کی زوجہ نے کہا کہ آپ اندر آ کے دیکھیں. دیکھا تو اس کے بستر کے اوپر ایک اژدہا تھا. اژدہا تھا. تو پھر جہاں تک روایت لکھی ہے، سعید خضری نے فرمایا کہ پھر یہ نہیں پتا چلا کہ وہ اژدہا پہلے ہلاک ہوا یا کہ وہ صحابی. لیکن یہاں پہ ایک سوال اور کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک، یہ روایت یہاں پہ ختم ہو گئی کہ وہاں پہ اژدہا تھا. اب یہ نہیں پتا کہ پہلے، اب ذرا سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ ایک صحابی کے گھر میں ایک جن سانپ کی صورت اختیار کر کے آ گیا، یعنی کہ اپنی حیت بھی چینج کرتے ہیں، اختیار کر کے آ گیا. تو آپ نے اسے خطبہ دیا کہ اے جن، تو نے مجھے تکلیف اور ایذا پہنچائی ہے، تو یہاں سے چلا جا وگرنہ میں تجھے قتل کر دوں گا. تو بات یہ ہے کہ یہاں سے دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں. ایک یہ کہ اس کا عبادات سے کوئی تعلق نہیں. صحابہ بہت زیادہ عبادت گزار تھے، ذاکرین تھے، عابدین تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود بھی تھے، اور ان کی موجودگی میں بھی لوگوں پہ اثر ہوا تھا. اور دوسرا کہ اگر ایسا ہو جائے تو اس کے لیے جو ہے وہ ان سے بچنے کا طریقہ، اور دوسری جو بات نتیجہ ہم نے نکالا کہ یہ چیزیں اپنی حیت چینج کر سکتی ہیں، اپنی شکل بدل سکتی ہیں. اور رہا سوال کہ انسانوں کے اوپر حائل یا حاوی ہونے کا، تو وہ جب شیاطین جو ہیں ان سے پناہ مانگی اسی لیے جاتی ہے کہ یہ جنات و شیاطین انسان کے وجود کے اندر سما جاتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا.